बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं कम्युनिटी न्यूट्रिशन के बारे में। कम्युनिटी न्यूट्रिशन का मतलब है आवाम की ग़ज़ाई ज़रूरियात। अब कम्युनिटी हम जो भी एक ग्रोह इकट्ठा रहे उस एक ही जगह पर और एक इलाके में ऐसे इकट्ठे रहने वाले अफराद के लिए हम कम्युनिटी की टर्म इस्तेमाल करते हैं। अब आवाम की जो ग़ज़ाई ज़रूरियात है यानी कम्युनिटी न्यूट्रिशन के का इल्म जानना क्यों ज़रूरी है और उसकी क्या अहमियत है। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में आपको आ सकता है एग्ज़ाम में, क्योंकि जो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं वो आपने फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो 15 मार्क्स का होता है। उसमें 3 पार्ट्स होते हैं 5 मार्क्स के। तो उन क्वेश्चंस में इसी तरह के टॉपिक्स में के बारे में पूछा जाता है। जैसे अब ये है कम्युनिटी न्यूट्रिशन की अहमियत, इस बारे में। तो आवाम की अगर अच्छी सेहत होगी वो हमें कैसे मालूम होगी, वो हमें जो अगर लोगों में बीमारियां अगर ज़्यादा हैं और उनकी शरह अमवात जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, तो उससे में अंदाज़ा होगा कि लोगों की जो उनका ग़ज़ाई मेयार है, जो उनकी सेहत है वो अच्छी नहीं है। और उसकी वजह क्या होगी? उसकी वजह ग़ज़ाइयत की कमी होगी, यानी वो लोग मतवाज़न ग़ज़ा इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो किसी भी माशरे में जो डॉक्टर्स मौजूद हैं वहाँ पे, या माहिर ग़ज़ाइयात हैं, या होम इकोनॉमिस्ट हैं, वो उस माशरे के लोगों की ग़ज़ाई ज़रूरियात और उनके मसाइल से बखूबी आगाह होते हैं। यानी उनकी ड्यूटी यही होती है, या उनका जो एक विजन है वो इतना वास्ट होता है कि उससे लोग उन्हें अंदाज़ा हो जाता है कि इस मुल्क में या इस इलाके में जो रहने वाले लोग हैं उनके ग़ज़ाई मसाइल क्या हैं और उनकी ज़रूरियात क्या हैं। तो ये अपने माशरे के जो लोग हैं उनके मेयार ज़िंदगी के साथ साथ उनके ग़ज़ाइयत के मेयार को भी बेहतर बना सकते हैं। ये इनका मेन रोल है उस माशरे में। और ये क्यों ज़रूरी है? तो आवाम की अगर सेहत अच्छी होगी तो ज़ाहिर बात है मुल्क तरक्की करेगा, क्योंकि जो लोग हैं वो कंस्ट्रक्टिव कामों में अपना रोल प्ले करेंगे, जो तामीरी काम हैं। और लेकिन अगर लाग़िर लोग हैं और बीमार हैं तो वो उस मुल्क के ऊपर बोझ बन जाते हैं। तो ऐसे अफराद जो होंगे वो मुल्क की तामीरी सरगर्मियों में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। अब इन सब मसाइल का हल एक ही नज़र आता है कि लोगों को मतवाज़न ग़िज़ा के बारे में तालीम दी जाए, क्योंकि जब उन्हें इसके बारे में नॉलेज दिया जाएगा तो वो अपने ग़ज़ाई मसाइल को हल कर सकेंगे। और इसके अलावा उनको ये जो ग़ज़ाई माहिरीन हैं और जो डॉक्टर्स हैं, माहिर ख़ुराक हैं, ये उन लोगों को उनके हल भी बताएं, मसाइल के साथ साथ उनके हल भी बताएंगे। तो इस तरह लोगों के मसले जो हैं वो हल होंगे। मसलन अगर लोगों को ये इंफॉर्मेशन दी जाए कि जो सब्ज़ियां आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो हेल्थ के लिए इतनी अच्छी नहीं है, उन पर स्प्रे बहुत ज़्यादा होता है, या पानी साफ़ पानी में वो नहीं उगाई जाती, तो उन्हें ये नॉलेज दिया जाए एज अ होम इकोनॉमिस्ट या माहिर ग़ज़ाइयात। अगर नॉलेज दिया जाए कि आप अपने घरों में सब्ज़ियां उगाएं, और अगर घरों में जगह की कमी है तो दीवारों के साथ आप बड़े बड़े पॉट्स अटैच कर सकते हैं और उसके अंदर आप अपनी सब्ज़ियां उगा सकते हैं। या इसके अलावा जो बड़े बड़े लकड़ी के बने हुए ब्लॉक्स वो अटैच कर सकते हैं उसके साथ, और उनमें अब सब्ज़ियां और अपनी पसंद की चीज़ें उगा सकते हैं, बेलें वगैरह चढ़ा सकते हैं। तो इस तरह का लोगों को नॉलेज दिया जा सकता है ताकि वो सस्ते तरीके से अपनी बेहतरीन ग़ज़ाई ज़रूरियात जो है बेहतरीन ग़ज़ाइयत हासिल कर सकें सस्ते तरीके से। तो ये उसकी अहमियत के बारे में है, और कम्युनिटी न्यूट्रिशन के बारे में या इसका नॉलेज देना लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मुल्क की बेहतरी के लिए। अब आगे जो हमारा टॉपिक है वो है हसास ग्रोहों के लिए जो हमारा ग़ज़ाई मेयार है। अब हसास ग्रोह कौन कौन से हैं हो सकते हैं? जैसे शीरख्वार बच्चे हैं, और स्कूल जाने से पहले की उम्र के बच्चे हैं, फिर इसके अलावा प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं, लैक्टेटिंग मदर्स हैं, ये हमारे हसास ग्रोह हैं। अब इनकी हम ग़ज़ाई मेयार के बारे में पढ़ेंगे वन बाय वन। आज जो हमारा टॉपिक है वो शीरख्वार बच्चों के बारे में है। और आपको पता है कि उम्र के मुख्तलिफ़ हिस्सों में नशोनुमा जो है वो एक जैसी नहीं होती। इब्तदाई उम्र में बच्चों की ग़ज़ाई ज़रूरियात मुख्तलिफ़ होती हैं शीरख्वार की उम्र में, फिर स्कूल जाने वाले बच्चों की मुख्तलिफ़ होंगी, इसी तरह से
جو انسان بڑا ہوتا ہے اس کی غذائی ضروریات مختلف ہوتی رہتی ہیں. تو شیر خوار بچہ جو ہے وہ عمر کے ابتدائی حصے میں زیادہ تر جو ہے وہ دودھ پہ گزارا کرتا ہے. چاہے مدر ملک ہو، چاہے وہ آپ انہیں ڈبے کا دیں یا کوئی گائے وغیرہ کا دودھ دیں، تو زیادہ تر اس کا جو انحصار ہے وہ دودھ پہ ہوگا. اور وہ اپنی تمام اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے کہ وہ اپنی تمام جو ضروریات ہیں، غذائی ضروریات، وہ دودھ سے پورا کرتا ہے. پھر جو جو اس کی عمر بڑھتی ہے تو اسے سٹیپ بائی سٹیپ دوسری غذائیں متعارف کرائی جاتی ہیں. یعنی ایک دم ٹھوس غذا نہیں متعارف کرائی جاتی، بلکہ پہلے اس کو لکوڈ ہیں، پھر سیمی سالڈ، پھر سافٹ دی جائیں گی، اور پھر اس کے بعد انہیں ٹھوس غذائیں دی جائیں گی. تو جو لوگ بچے کی دیکھ بھال پر متعین ہوتے ہیں، اس کی مدر ہے یا جو بھی اس کی کیئر ٹیکر ہے، اس کو علم ہونا چاہیے کہ بچے کی اچھی صحت کے لیے اسے کون سی غذا کی ضرورت ہے، اور اس کی غذائی ضروریات اور اس کی مناسب غذا کے بارے میں اسے مکمل معلومات ہونی چاہیے. اگر ابتدائی ہی عمر میں بچے میں غذائی قلت پیدا ہو جائے گی تو پھر اس کی نشو و نما پراپر نہیں ہو سکے گی. اس کے علاوہ اگر چھوٹی عمر میں بچے کی غذائی عادات اچھی نہیں ڈیولپ ہوں گی، یعنی وہ بہت چوزی ہے، اس کو کم چیزیں دی گئی ہیں اور وہ کم چیزیں کھانے کا عادی ہو جاتا ہے، تو پھر وہ بعد میں بڑے ہو کے دوسری چیزیں نہیں کھاتا. تو غذائی عادات بھی اسی عمر میں بہتر بنانے کے لیے بچے کی اچھی عادات ڈیولپ کی جاتی ہیں. بچے کی غذائی ضروریات کیا ہیں وہ ہم تھوڑا سا جانتے ہیں. تو عمر کا جو ابتدائی حصہ ہے، یعنی پہلا سال، اس میں بچے کی نشو و نما بہت تیزی سے ہوتی ہے باقی عمر کی نسبت. اور بچے کی جو اچھی صحت ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا غذائی معیار، اس کی جو خوراک ہے وہ کتنی اچھی ہے اور کتنی اس کی ضرورت کے مطابق ہے. جب پیدائش سے لے کر جو 4 ماہ کی عمر تک بچے کا وزن دگنا ہو جاتا ہے، اور تقریباً 1 سال کی عمر تک جب وہ پہنچتا ہے تو اس کا وزن 3 گنا ہو جاتا ہے. یعنی پیدائش سے لے کر 4 ماہ کی عمر کا جو یہ وقت ہے، اس میں بہت تیزی سے اس کا وزن بڑھتا ہے. تو اسے بہتر نشو و نما کے لیے اس کو جو غذائیت چاہیے وہ اس کو وقت پر ملنی چاہیے اور باقاعدگی سے. اس میں وٹامن اے بہت زیادہ ضروری ہے اس ایج میں، وٹامن ڈی، کیلشیم، اور اس کے علاوہ آئرن، فولاد، وہ بچے کی نشو و نما کے لیے بہت ضروری ہیں. پھر جہاں تک اس کی غذائی اس کی کوانٹٹی کا، مقدار کا اگر ہم دیکھیں، اندازہ کریں، تو جو غذائی مقدار اس کو چاہیے، جو اس کو خوراک چاہیے، وہ بڑوں کی نسبت ان بچوں کو اپنے وزن سے دگنی چاہیے ہوتی ہے. یعنی اس کو ہم یوں سمجھیں کہ بالغوں کے جو وزن ہے اس کے مقابلے میں شیر خوار بچوں کی غذائی ضرورت ان کے وزن سے دگنی ہوتی ہے. جسامت تو ان کی چھوٹی ہے، لیکن اگر ہم وزن سے جب ہم اس کو کمپیئر کرتے ہیں تو بڑوں کی نسبت انہیں دگنی غذا کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے علاوہ دودھ کے علاوہ شیر خوار بچے کی دوسری ضرورت ہوتی ہے پانی. اس پہ اتنی توجہ نہیں دی جاتی، اور کیونکہ بچہ ظاہر ہے جتنا چھوٹا ہوگا اس کے وزن میں پانی کا تناسب اتنا ہی زیادہ ہوگا، اور جو اس کے باڈی کے اندر خلیات یعنی سیلز ہیں، اور جو ویسلز کے درمیان جو سپیس ہے جس کو ہم ویسکولر کہیں گے سپیس، اس میں جو پانی پایا جاتا ہے وہ بہت جلد ضائع ہو جاتا ہے. تو اس لیے بچے کو پیاس بھی لگتی ہے. عموماً سمجھ جاتا ہے کہ بچہ شاید بھوک کی وجہ سے روتا ہے، شاید وہ پیاس کی وجہ سے بھی روتا ہو. پھر اگر گرمیوں کا موسم ہے تو اس میں پسینے کی فارم میں اس کا جو جسم سے نمکیات ہے اور پانی ہے وہ ضائع ہوگا. پھر اگر اس کو موشن ہے، وامٹ سٹارٹ ہوئی ہے، تو یہ والی ان وجوہات کی بنا پر بچے کے جسم سے بہت تیزی سے پانی جو ہے وہ ضائع ہوتا ہے. اور اگر اسی رفتار سے پانی کی کمی کو پورا نہ کیا جائے تو بچے کی زندگی جو ہے وہ خطرے میں ہو جاتی ہے. اور اس کو عموماً آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے بچوں کو ڈرپس وغیرہ فوراً لگا دی جاتی ہیں، کیونکہ ان میں پانی کی بہت زیادہ کمی ہو جاتی ہے. اس رفتار سے، جس رفتار سے پانی ضائع ہوتا ہے، اس حساب سے اس کو نہیں مل رہا ہوتا. تو اگر گرم موسم ہے تو پھر بچے کی اس ضرورت کا بہت زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے کہ اس کو پانی جو ہے وہ ضرور دیا جائے. اور کیونکہ وہ خود بتا تو نہیں سکے گا، جو اس کی نگہداشت پر مامور ہیں لوگ وہ اس چیز کا دھیان کریں.
پہلی غذا جو بچوں کو ہم متعارف کرواتے ہیں تو اس کو ایک دم ٹھوس غذا پر نہیں لے کے آیا جاتا. اس کی کچھ وجوہات ہیں کہ بچے کا جو اسٹمک ہے وہ بہت ویک ہوتا ہے اور وہ صرف دودھ میں جو پائی جاتی ہے شکر جس کو ہم لیکٹوز کہتے ہیں اس کو ہی ہضم کر سکتا ہے. جو نشاستے والی یعنی کاربوہائیڈریٹ والی جو غذائیں ہیں اس کو ہضم کرنے کی صلاحیت بچے میں ایک دم پیدا نہیں ہوتی. اور جو مدر ملک ہوگا یا جو ڈبے والا دودھ ہوگا اس کو بچہ آسانی سے ہضم کر سکتا ہے کیونکہ جو اس کے اندر کاربوہائیڈریٹ ہے وہ اس کے لیے ایزی ہے ڈائجسٹ کرنا. اگر اس عمر میں بچہ جو ہے اس کو ہم چست دیکھنا چاہتے ہیں, توانا دیکھنا چاہتے ہیں, تو کوشش کرنی چاہیے کہ اس کی جو باڈی کی کیپیسٹی ہے اس کے حساب سے اس کو خوراک دی جائے. بعض لوگ بہت ٹھوس غذا دینے میں بہت جلدی کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ بہت سی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے. اسٹمک کے علاوہ ایک اور وجہ بھی ہے کہ جو بچے کا گردہ یا اس کی جو کڈنی ہے وہ فاضل مادوں کی صفائی کی اتنی اہلیت نہیں رکھتی. یعنی جب بچے کو ٹھوس غذائیں دینی شروع کرتے ہیں تو ہضم کرنے کے عمل کے دوران اس کو زیادہ پانی خارج کرنا پڑتا ہے بالغ لوگوں کی نسبت. تو بچہ جو ہے وہ چونکہ اتنا زیادہ پانی لے نہیں رہا تو پھر اس کی کڈنی پہ افیکٹ ہوتا ہے. بچہ ایک اور وجہ بھی ہے کہ جب ہم بچے کو اس کی ضرورت کے حساب سے پروٹین والی غذائیں دیتے ہیں جیسے گوشت وغیرہ, انڈا ہے, تو ایسی غذاؤں کے ساتھ پانی کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے. آپ خود بھی آبزرو کرتے ہوں گے کہ جب بھی آپ میٹ استعمال کرتے ہیں, پروٹین والا فوڈ استعمال کرتے ہیں, تو ساتھ میں پیاس آپ کو زیادہ لگتی ہے کیونکہ ان غذاؤں کو ہضم کرنے کے لیے پانی چاہیے ہوتا ہے, پانی زیادہ ہمیں ضرورت ہوتی ہے. تو چونکہ بچے کو ہم اس ایج میں جب وہ 4 ماہ کے بعد والی ایج اس کی سٹارٹ ہوتی ہے 6 ماہ تک, ہم اسے یہ والی غذائیں دیتے ہیں جن کے اندر پروٹین زیادہ ہے, تو ظاہری سی بات ہے اس حساب سے اس کو پانی کی ضرورت بھی اس کی بڑھ جاتی ہے. شیرخوار بچے کے لیے جب ہم ٹھوس غذا کا آغاز کرنا چاہتے ہیں, اس کا تعین کرنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے ہمیں بہت سے عوامل کو مد نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے. اس میں ایک یہ ہے کہ تقریباً 4 ماہ تک تو بچے کو کوئی اور غذا نہیں دی جاتی. اس کے بعد فیصلہ کیا جاتا ہے کہ بچے کو دوسری غذا یعنی دودھ کے علاوہ کوئی اور غذا شروع کروانی ہے یا نہیں کروانی. 6 ماہ کی عمر سے بچے کو نیم ٹھوس غذا دی جاتی ہے, اور ایسے شیرخوار بچے جنہیں 1 سال تک کوئی ٹھوس غذا نہ دی جائے تو عموماً ان میں کمی کیا ہوتی ہے اور ان کی نشو و نما متاثر ہوتی ہے. اب بچے کو 4 ماہ سے 6 ماہ کی عمر تک ٹھوس غذا کن بنیادوں پر ہم سٹارٹ کرتے ہیں, تو کچھ پوائنٹس ہیں, کچھ نکات ہیں جن کی روشنی میں فیصلہ کیا جاتا ہے کہ بچے کو اب نیم ٹھوس غذا یا سافٹ ڈائٹ شروع کروانی چاہیے. سب سے پہلے یہ کہ جب پیدائش کے بعد بچے کا وزن دگنا ہو جائے, یعنی میں نے آپ کو بتایا کہ 4 ماہ کی عمر تک اس کا وزن تقریباً دگنا ہو جاتا ہے. تو اگر اس کا وزن دگنا ہو جائے اور اگر بچہ جو ہے وہ 8 اونسز دودھ یعنی 8 اونسز ایک فیڈر کے برابر ہے, تو وہ ڈبے کا 8 اونس دودھ جو ہے وہ بوٹل فیڈ جو ہے وہ 8 اونس لینے لگ جائے, اور اس کے بعد 4 گھنٹے کے بعد اس کو بھوک لگ جائے, یعنی اس نے 8 اونسز دودھ لیا اور پھر 4 گھنٹے کے بعد اس کو پھر بھوک لگ گئی, تو یہ ظاہر کر رہا ہے کہ بچے کی جو نیڈ ہے وہ ضرورت جو ہے وہ بڑھ رہی ہے. پھر بچہ جب بیٹھنے لگ جائے اور جب بچہ دن میں 32 اونس دودھ پی کر مزید اس کو بھوک لگے, یعنی وہ 4 فیڈر لے رہا ہے اور پھر اسے بھوک لگ رہی ہے, اور جب وہ 6 ماہ کا ہو جاتا ہے تب جو بچے ہیلدی ہیں ان کو تو مسٹ ہے کہ نیم ٹھوس غذا سافٹ ڈائٹ جو ہے وہ شروع کروا دی جاتی ہے. تو لیکن جن بچوں کی گروتھ اچھی ہے, ان کی نیڈ جو ہے انہیں بھوک زیادہ لگ رہی ہے, تو انہیں 4 ماہ کے بعد بھی ڈاکٹر کے مشورے سے نیم ٹھوس غذا جو ہے وہ شروع کروا دی جاتی ہے. جب بچے کو ٹھوس غذا کا یا نیم ٹھوس غذا کا آغاز انہیں شروع کروائی جاتی ہے, تو یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جسمانی طور پر بچہ اس کے لیے سوٹیبل ہے یا نہیں ہے. یعنی بچے کو کچھ غذاؤں سے الرجی بھی ہو سکتی ہے, جیسے انڈے ہیں, اور جیسے بچے کو عموماً گندم سے الرجی ہوتی ہے, تو اسی لیے جب انہیں دلیا دیا جاتا ہے سیریلیک
تو پہلے انہیں چاول کا انٹروڈیوس کروایا جاتا ہے تاکہ بچہ اس کو عادی ہو استعمال کرنے کا. پھر اگر بچے کو محسوس ہو کہ بچے کی جسم میں کچھ تبدیلی ہو رہی ہے یہ خوراک آ کے کہ اس کو جسم کے اوپر کچھ ریڈ ریڈ نشان ہو رہے ہیں یعنی خارش وغیرہ کے, یا اس کا جو اسٹمک ہے وہ ڈسٹرب ہو گیا, اس کو موشن شروع ہو گئے ہیں, یا اس کے پیٹ میں درد شروع ہو گئی ہے, تو یہ اس چیز کی نشاندہی کر رہی ہوتی ہے کہ یہ غذا بچے کو سوٹ نہیں کر رہی, تو پھر فوراً وہ غذا تبدیل کروائی جاتی ہے. اور اس عمر میں بچے کو زیادہ کون سی غذائیں دی جائیں گی جن کے اندر آئرن ہو, اور اس کے علاوہ وٹامن سی بھی بچے کو لازمی اس عمر میں دیا جاتا ہے. جہاں تک آئرن کی بات ہے, اس شیرخوارگی کی عمر میں بچے میں عموماً آئرن کی کمی ہو جاتی ہے, کیونکہ اس کو زیادہ تر دودھ پہ رکھا جاتا ہے جس کو ہم کہیں گے کہ اس کو ملک انیمیا ہو جاتا ہے, اس کو فولاد والی غذائیں نہیں دی جاتی, اور فولاد اس کی گروتھ کے لیے, اس کی ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. عموماً 3 ماہ سے 6 ماہ کی عمر تک کا جو 3 ماہ سے لے کر 6 سال تک کی عمر کا جو بچہ ہے اس میں آئرن کی کمی بہت زیادہ دیکھی جاتی ہے, کیونکہ اس عمر میں یہ ہوتا ہے کہ بچے کی نشو و نما تیزی سے ہو رہی ہوتی ہے, اور اس کی غذا میں کوئی ایسی چیزیں شامل نہیں کی جاتی جن میں آئرن موجود ہو, فولاد موجود ہو. کہا جاتا دودھ میں اگر آئرن ہے تو اس کی مقدار بہت کم ہوتی ہے, اور جو نوزائیدہ بچہ ہوتا ہے یعنی جو نیو بورن بیبی ہے اس میں آئرن کی مقدار پیدائش کے وقت جسم میں تو موجود ہوتی ہے, لیکن جو وہ بڑا ہو رہا ہے اور جب اس کا وزن دگنا ہو جاتا ہے تو پھر اس کی جو آئرن کی باڈی میں جو آئرن کا سٹور ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور تقریباً 6 ماہ کی عمر تک جب وہ پہنچتا ہے تو آئرن کی کمی جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے. اسی لیے ان بچوں کو ایسی غذائیں دینی چاہیے جن کے اندر آئرن ملا ہوا ہو, جیسے دودھ فولاد ملا دلیا ملتا ہے مارکیٹ میں, اور بچوں کے ایسے فوڈ ملتے ہیں مطلب ڈبے کا جو ایسا دودھ ملتا ہے جس کے اندر آئرن ایڈ ہوتا ہے, اور گوشت اگر وہ کھا رہا ہے گوشت سے کی بنی ہوئی چیزیں, گوشت سے جیسے قیمہ ہے, اور گوشت کے مسلے ہوئے جو ریشیاں ان سے بنے ہوئے جو چاول ہیں میش کیے ہوئے, وہ اس طرح کی چیزیں اگر ہم اس کو دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آئرن کی کمی جو ہے اس کی پوری ہوگی. پھر فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس کی جہاں تک بات ہے تو بچوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ پہلے سبزیوں کا عادی بنایا جائے, کیونکہ جن بچوں کو پہلے فروٹس کا عادی بنایا جاتا ہے وہ عموماً سبزیاں نہیں کھاتے, تو بچوں کو میٹھے کا عادی بعد میں بنانا چاہیے, پہلے انہیں سبزیاں انٹروڈیوس کروانی چاہیے, اس طرح سے وہ سبزیاں جو ہیں وہ بہت شوق سے کھائیں گے. بچوں کو جب کوئی بھی غذا دی جائے نیم ٹھوس یا بعد میں جب وقت کے ساتھ اس کو آہستہ آہستہ ٹھوس غذا متعارف کروائی جائے, تو جب آپ انہیں چمچ کے ساتھ یہ چیز دیتے ہیں تو اس طرح بچہ بہتر طریقے سے اس کو نگل سکتا ہے اور گلے میں پھنسنے کا اتنا خطرہ نہیں ہوتا. بچوں کے جو بسکٹس ملتے ہیں جس کو ہم بیبی کریکرز کہتے ہیں وہ بچوں کو دیے جا سکتے ہیں, اور ان میں اسپیشل جو مکھن والے بسکٹ ہوتے ہیں وہ ان کے لیے کافی اچھے ہوتے ہیں, لیکن یہ چیزیں جب بھی دی جائیں جو ان کو ہاتھ میں پکڑائی دی جائیں وہ بڑوں کی موجودگی میں دی جائیں تاکہ وہ ان کے گلے میں نہ پھنسیں اور انہیں کوئی اور زیادہ کوئی سویئر پرابلم نہ ہو. ایک اور کانسیپٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ والدین بچوں کو رات سونے سے پہلے خوب ان کا پیٹ بھرتے ہیں کہ انہیں بہت زیادہ کچھ کھلا دیتے ہیں. یہ کانسیپٹ اتنا اچھا نہیں ہے, بچوں کو ان کی ضرورت کے مطابق کھلانا چاہیے, اور بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں جو تقریباً 75% بچے جو ہیں وہ رات بھر سوتے رہتے ہیں, تو انہیں اتنی زیادہ اوور فیڈنگ نہیں ہونی چاہیے, ان کی ضرورت کے مطابق جو ان کی ایج کے مطابق ان کو ڈائٹ ہے وہ دینی چاہیے. پھر ایک اور اس میں ہے کہ بچوں کے لیے بہت سے والدین اس ایج میں بچوں کا زیادہ دودھ والی غذائیں دیتے ہیں اور یا دودھ دیتے ہیں زیادہ, تو جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ کوشش کی جائے کہ وقت کے ساتھ ساتھ بچوں میں جو ابھی ہم تھوڑا سا ایک مینیو ڈسکس کریں گے میل پلاننگ اس ایج کے بچوں کی, تو اس میں یہ ہے کہ ان کو دوسرے فوڈ آئٹمس بھی ساتھ ساتھ انٹروڈیوس کروائی جائیں. مثلاً انہیں سافٹ فروٹس دے سکتے ہیں میش کی وجہ سے, سیب ہے اس کو تھوڑا سا سافٹ کر لیا جائے لائٹ سا مطلب گرم کر کے گرم پانی میں
सेब डाल के उसको फ़ौरन निकाल लिया जाए, यानी उसको सॉफ्ट कर लिया जाए मैश करके, वो बच्चे को दे सकते हैं। केला मैश करके दिया जा सकता है। अंडे की जो नरम अंडा है उसकी जर्दी दे सकते हैं। फिर इसके अलावा उसको गोश्त की बनी हुई चीज़ें दे सकते हैं मैश करके। और इसके अलावा जैसे हड्डियों का सूप होता है वो उनके लिए बहुत अच्छा है। साबूदाना और इसके अलावा दलिया, खीर, नरम खीर उनको दी जा सकती है। तो इस तरह की चीज़ें उनको दी जाएँ ताकि उन्हें तमाम चीज़ें खाने की उनको आदत हो और उनकी ग़िज़ाई आदात जो है वो बेहतर हों। और जब बच्चा 1 साल का हो जाए तो कोशिश की जाए कि उन्हें दूसरे घर के बड़े अफराद के साथ मिलकर इकट्ठे बिठाकर खाना खिलाया जाए, ताकि उन्हें इस चीज़ की प्रैक्टिस हो कि दूसरों के साथ कैसे बैठ के खाना खाना है। और ग्लास में पानी वगैरह भी डाल के उनको देना चाहिए ताकि वो उन्हें पीने की आदत हो। और इसमें बड़े ये हेल्प कर सकते हैं कि बच्चे को नवाला तोड़कर दे दिया या उनकी थोड़ी सी हेल्प कर दी खाना खिलाने में, मगर लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। और अगर बच्चे की हौसला अफजाई की जाएगी, उसको अप्रिशिएट किया जाएगा, तो फिर बच्चे जो हैं वो खुद बहुत शौक़ से खाने के आदी बनेंगे। तो इसमें हम थोड़ा सा मील प्लान को डिस्कस कर लेते हैं। अब ये 1 साल के बच्चे का एक मील प्लान है एक दिन का। तो इसमें अगर नाश्ते के वक्त जैसे 7 बजे 8 बजे वो बच्चे को कुछ खाने को दे रहे हैं तो उसे नरम उबले हुए अंडे की जर्दी उसके लिए बहुत अच्छी है। और ज़रा 1 साल का बच्चा है वो तकरीबन फुल एग भी खा लेता होता है, लेकिन डिपेंड करता है कि बच्चों के दांतों पे, कुछ बच्चों के दांत उस वक्त तक नहीं निकलते, तो अगर बच्चों के दांत हैं तो वो पूरा अंडा भी खा सकते हैं नरम उबला हुआ। इसके अलावा दूध उन्हें साथ में दिया जा सकता है 6 औंस। जब उसके बाद कुछ देर बाद जैसे 10-11 बजे दरमियानी वक्फे में बच्चे को मैश किया हुआ सेब, केला वो दे सकते हैं। और इसके साथ मौसमी का जूस, क्योंकि मैंने बताया कि विटामिन सी उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस एज में बच्चों को देना चाहिए। विटामिन डी, विटामिन सी। दोपहर के टाइम उन्हें मसले हुए कीमे वाले चावल 4 से 5 खाने के चम्मच, साथ में उनको मैश किए हुए आलू गाजर दे सकते हैं उबले हुए, और थोड़ा सा दही भी उन्हें दे सकते हैं साथ में। यानी हम क्वांटिटी चीज़ों की कम करते जाएं, मगर ये कि चीज़ों के आइटम हम ज़्यादा इंट्रोड्यूस करवाएं। इसकी वजह ये है कि हर ग़िज़ा में जो ग़िज़ाई अज्जा हैं कोई ना कोई मौजूद है जो उनकी हेल्थ के लिए ज़रूरी हैं। तो जैसे अभी हमने अंडा भी मॉर्निंग में उनको दिया और फिर कीमे वाले चावल दिए, तो प्रोटीन हम उनको दे रहे हैं। इसके अलावा वेजिटेबल ज़्यादा इंट्रोड्यूस करवाई जाएँ। फिर शाम के टाइम बच्चों को साबूदाना दिया जा सकता है, कोई भी सॉफ्ट चीज़। और जैसे मैंने बताया था कि हड्डियों वाले जो है वो सूप दे सकते हैं। तो इसके अलावा बच्चों को मक्खन वाले जो बिस्किट, जो बेबी क्रैकर्स होते हैं वो दिए जा सकते हैं, और दूध दिया जाएगा साथ में 4 औंस। रात के खाने में उन्हें फौलाद मिला दलिया 4 से 5 खाने के चम्मच, और साथ में दूध 6 औंस, क्योंकि मैंने बताया आपको कि उन्हें आप तकरीबन दिन में 4 दफ़ा दूध जो है वो दे सकते हैं, देना चाहिए। और लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो बाकी चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाते जाएंगे, दूध की क्वांटिटी जो है वो हम कम करते चले जाएंगे, क्योंकि दूध पे डिपेंड करना इन बच्चों के लिए, उनकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। बाकी ग़िज़ाएँ जो हैं, नीम ठोस ग़िज़ाएँ उनके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है, स्पेशली जो दूसरे ग़िज़ाई अज्जा उन्हें मिलने चाहिए उसके लिए। तो ये एक मील प्लान किया है 1 साल के बच्चे के लिए। आपकी बुक में भी थोड़ा सा उन्होंने आइडिया देने की कोशिश की है, तो उसकी मदद से कोशिश करें कि आप खुद भी मील प्लान बनाएं, यानी इससे हटकर हमारे मुख्तलिफ आपको ऑप्शंस दी हैं। और इसके अलावा ये बुक है ग़िज़ा और ग़िज़ाइयत, इसमें ये भी अवेलेबल हो जाएगी, आप आसानी से मिल जाएगी आपको किसी भी बुक शॉप पे। तो इसमें बहुत अच्छे तरीके से बयान किया गया है कि इस एज के बच्चे को कौन कौन सी ग़िज़ाएँ दी जाएँ। और जैसे मैंने अभी आपको बताया, दोबारा मैं रिपीट कर देती हूँ कि आप इस बच्चों को साबूदाना दें और खीर दे सकते हैं। इसके अलावा ये कि दलिया और गोश्त के रेशों वाले जो हैं वो चावल दे सकते हैं, खिचड़ी दे सकते हैं। और इसके अलावा ये कि उबली हुई सब्ज़ियाँ, नरम फल दे सकते हैं।
تو یہ جو غذائیں عام طور پہ گھروں میں بچوں کو دی جاتی ہیں اس طرح کی، لیکن یہ کہ زیادہ کاربوہائیڈریٹ والی فوڈ نہ ہوں، یعنی زیادہ ٹھوس غذائیں نہیں دینی، بلکہ نیم ٹھوس غذا دینے کی کوشش کرنی ہے۔